اچھا اللہ اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے گنوائی تھی نا 4 چیزیں: ایمان، اطاعت، محبت اور وفاداری۔ وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ ہے کہ آپ نے خود تو اللہ کے احکام پر عمل کیا، اطاعت کا تقاضا پورا ہو گیا، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کو فروغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نہیں آئے، تو وفاداری کہاں رہی؟ غداروں کی قیادت، حکومت تسلیم کی تم نے، وفاداری کہاں رہی؟ جو غدار کا ساتھی ہے غدار ہے۔ یہ بش نے جو الفاظ کہے تھے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، درمیانی کوئی شے نہیں ہے۔ اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے افغانستان میں تو پھر ہماری دشمنی کے لیے تیار ہو۔ اٹ واز اے بگ چیلنج۔ ہمارا کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانپ گیا، اسی کہ اللہ پر تو یقین ہے نہیں، نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہ تم نے تو رخ پھیرا ہوا کسی اور کی طرف، اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تمہاری، اور اللہ تمہاری چاکری پہ لگا رہے گا، معاذ اللہ۔ تو جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو مجھ سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے اس اعتبار سے۔ لیکن یہی بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بش کے الفاظ نہیں ہے، یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں۔ He who is not with me is against me، یہ بائبل کے الفاظ ہیں، یہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن بات صحیح ہے۔ تو اللہ کا معاملہ بھی کیا ہے؟ یا میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میرے وفادار ہو تو پھر میرے باغیوں کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ تعاون کیسا؟ چاکری کیسی؟ ان کو تقویت دینا چاہیے، مانی دارت، پھر تو تم انہی میں سے ہو۔ یہ وفاداری کا تقاضا کٹھن ہے، اور اس وفاداری کے بغیر عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ عبادت میں نے کہا ہمتن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ جب نظام کافرانہ ہے تو آپ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ تو طاغوت کے تحت ہے، اطاعت کامیابی نہ ہوئی۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عبادت کا معاملہ اطاعت سے ہوگا، لیکن وہ اطاعت جو ہے آپ کسی باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے کلی اطاعت نہیں کر سکتے، جتنی کر سکتے ہو وہ بھی نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتے اس کا میں نے بارہا بیان کیا، کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو، تن من دھن اس کے لیے لگاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے، نہیں کرتے۔ البتہ اس کے پھر درجے ضرور ہیں، وہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب سب سے بڑا منکر ہے طاغوت کا نظام۔ یہ کسی نے چھوٹی سی چیز چوری کر لی، ٹھیک ہے، برا کام ہے، جرم ہے۔ یہ نظام طاغوتی باغیانہ، اللہ کی بغاوت پر مشتمل، سیکولرزم۔ ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، کسی آسمانی قانون کو نہیں مانتے، ہم تو خود حاکم ہیں۔ پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر ڈیموکریسی چلے گی اور ہم خود طے کریں گے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ہم چاہیں گے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، ہم چاہیں گے تو زنا کو کوئی گناہ یا جرم قرار دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ چنانچہ مغرب میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، قتل کوئی جرم نہیں، زنا بالرضا کوئی جرم نہیں۔ ہاں اگر نابالغ لڑکی سے کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر بالجبر کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر اس کی رضامندی سے کیا ہے تو فی نفس ہی، جو نفس سے زنا ہے وہ کو نہ گناہ ہے نہ جرم ہے۔ انہوں نے اپنا قانون بنایا جیسا بنایا، ہم جنس شادیاں بنائیں گے قانون، سارا نظام سود پر چلے گا، چلے گا۔
اور یہاں لاٹریاں ہوں گی، ملینز کی لاٹریاں ہوں گی، جوئے ہوں گے، ہوگا، چلے گا، پروسٹیٹیوشن ہوگی، ہم لائسنس ایشو کریں گے، بلکہ اب تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ان جو ہے پروسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے دروازوں کے اوپر، ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ عورت جو ہے یہاں پر یہ ایڈ کے جراثیم سے پاک ہے، یو کین گو اہیڈ، ناؤ کوئی فیئر نہیں۔ تو یہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کریں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ وفاداری، ظاہر بات ہے اس میں وہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں گے۔ اس کی ہلکی سی بات یہ ہے کہ قرآن کی اگر توہین کی جائے تو آپ کو شدید صدمہ ہو۔ ہاں وہ جو میں بات کہہ رہا تھا 3 درجے، اس منکر کے خلاف، باطل نظام کے خلاف شدید نفرت بھی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، دل سے نفرت، ایک پریشانی لاحق رہے میں کہاں رہ رہا ہوں، کیوں رہ رہا ہوں، اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے بلکہ قوت لا یموت پر گزر کرے اور اپنا پورا وقت جو ہے اپنی صلاحیت میکسیمم فارغ کر کے اپنی معاش سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگائے۔ تو کم سے کم نفرت۔ نمبر 2، زبان سے کہے تو صحیح کہ یہ نظام کافرانہ ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 ہے بالید، ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاؤ اور نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہی معاملہ کتاب کا ہے۔ لیکن کتاب اللہ کے بارے میں ایک ہلکی سی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمارے ہاں ہے، قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہو تو تڑپ اٹھنا، یہ حمیت جو ہے، اگرچہ یہ جذباتی معاملہ ہے ہمارا۔ ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ایک دفعہ جو بڑی مہم چلی تھی ہمارے ہاں، احتجاجی مہم، تو ایک جلسہ ہوا تھا، بڑا جلسہ تھا مسجد الشہداء کا آس پاس کی ساری سڑکوں پر۔ تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم ذبح کریں گے، تم کیوں کرتے ہو؟ قرآن کے احکام کو ہم توڑیں گے نا، اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، لیکن جذبات کا معاملہ ہے۔